صاحب یہ تو ماضی کی بات ہے نا. میں تو آپ سے آج جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو وعدے آج بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں از دیٹ ڈویبل؟ بلاول جو کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں کم کرنے کے حوالے سے، کھربوں روپے ختم کرنے کے حوالے سے، از دیٹ ڈویبل؟ دیکھیں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وزارتیں کم کرنا جو ہے وہ، دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ 2008 سے 2013 میں ہم نے پوری سپورٹ کی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سامنے رکھا، 18ویں ترمیم میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، اس کی امپلیمنٹیشن کمیشن میں رضا ربانی چیئرمین تھے، میں وائس چیئرمین تھا. لیکن علیحدہ ہو گئے. میں نے کب چھوڑا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ تو اگر ہم نے کانکریٹ لسٹ کو ابالش کیا ہے تو ہیلتھ بھی ابھی یہیں کسی صورت میں رکھی جا رہی تھی ان کی حکومت میں، اور پھر اگر ہم نے ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا تو وہ بھی رکھی جا رہی ہے. تو میرا تو اس وقت وائس چیئرمین شپ چھوڑنے کی وجہ یہی تھی، ورنہ بالکل خلوص نیت کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، 18ویں ترمیم پاس کروائی. پھر انہوں نے جو این ایف سی ایوارڈ آنن فانن 20% جو ہے قریباً جو فیڈرل گورنمنٹ سے پروونس کی طرف شفٹ کر دیا، 5% کلیکشن چارجز سے اس کو 1 کر دیا، 57.5 فیڈرل گورنمنٹ لیتی تھی، 42.5 صوبے لیتے تو اس کو ریورس کر دیا. وہ آج تک فیڈرل گورنمنٹ اس کو بھی ریوزٹ کرنا ہوگا. تو اگر وہ قوم کو بتائیں کہ کون سی وزارتیں وہ ختم کریں گی یا کریں گے، اور جو کون سی جو اپنا 15 کھرب کی سبسڈیز ہیں وہ کون سی 1500 کھرب کی سبسڈیز وہ ختم کریں گے، تو میرا خیال ہے پھر ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ 15 کھرب جب کہتے ہیں تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ 150 ارب ہے یا 1500 ارب ہے. کچھ لوگ 1000 ارب کو کھرب کہتے ہیں، کچھ 100 کو کھرب کہتے ہیں. تو جو بھی ہے تفصیل دیں تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں ہمیں پاکستان کی جی ڈی پی کو گرو کرنا ہے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لگانا ہے. پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو روزگار بھی ملے گا، غربت میں بھی کمی آئے گی، خوشحالی بھی ہوگی، قیمتوں میں بھی کمی آئے گی، آپ کے انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوں گے، انڈسٹری بھی چلے گی، تاجر برادری بھی خوش ہوگی. یہ ایک بہت بڑا ہمارے کوگمار جو ہمیں ڈال دیا گیا ہے 4 سال کے سے کم عرصے میں عمران خان صاحب کی حکومت نے، وہ پاکستان کو اس سے نکالنا سب سے اہم ہے اس وقت 25 کروڑ عوام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ملک کی معاشی ناؤ کے کنارے لگانے کا بیڑا لاکھ چاہے مسلم لیگ نون کے آپ ہی کے کاندھوں پہ ڈال دیا جائے، لیکن یہ پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی. اس کو واضح طور پہ اپنی ریڈ لائن کہہ چکے ہیں. آئی ایم ایف میں 6 ماہ تاخیر سے جانا، اس کے بعد ایک اگریسو سٹانس لینا، آپ کی جماعت کو مہنگائی لیگ لیبل کر دیا ہے بلاول نے. کیا کبھی کابینہ میں بیٹھ کے انہوں نے آپ سے گلے شکوے کیے ان 17 ماہ میں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بالکل نہ گلہ کیا، وہ بلکہ آن کیمرہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کی بھی ان کی جو ہے پرفارمنس کو ریکگنائز کرتے تھے. اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ لوگوں کے لیے تو ڈار صاحب ہیں، میرے لیے تو ڈار انکل ہیں. میں تو ان کو ابھی بھی محترم بے-نظیر بھٹو کے حوالے سے بھانجا سمجھتا ہوں، اور اس لیے میں ان کے جو کوئی ڈائریکٹ اگر کوئی کامنٹ بھی ہو تو اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، نہ میں دیتا ہوں. لیکن کبھی یہ دیکھیں یہ 16 مہینے کی جو مخلوق حکومت تھی پی ڈی ایم کی، یہ ایک بڑی یونیک قسم کی سچویشن میں حکومت تھی. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی حکومت تھی. پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑی سیاست بھی موجود تھی، اور وہ پیور پروفیشنل جو تھی وہ ڈیلے نہیں تھی اور حالات نہیں تھے، اور اس میں گلوبل سیاست بالکل موجود تھی. وہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو میں ڈائلیٹ کروں اس پروگرام میں، اور اس کا واحد مقصد میرے نزدیک یہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. یہ 13 پارٹیز کی چوچو کو مربع حکومت ہے. یہاں لوگ ایک دوسرے کے گلے پکڑے 2 4 5 دن سری لنکا کی طرح، اور پھر ہم پاکستان کو اپنے مقاصد ڈکٹیٹ کروائیں. میں یہ کہہ چکا ہوں، پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ڈپلومیٹک کورٹ سے اس کے ریکویسٹ بھی کی گئی کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، ہماری تو اشارہ، تو یہ باتیں تھیں، یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں ڈیلے جتنی ہوئی، وہ آئی ایم ایف کہتا تھا کہ 7 ارب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا 22-23 کا، یعنی مالی سال کا، اور اس کے لیے آپ کو 6 ارب فارن کرنسی کے چاہیے، سپورٹ چاہیے. اور میں کہتا تھا یہ 4 ارب سے زیادہ نہیں ہوگا، ہمیں 3 ارب چاہیے.
اور جو ہمارا 3 ارب ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود تھے. 2 ارب سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ موجود تھی اور 1 ارب یو اے کا موجود تھا. تو وہی بات ہوئی. اب آج تک کوئی پروگرام کو یہ توفیق اللہ دے کہ کسی نے یہ نہیں کہا, مجھے نہیں کہنا چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے کہ جی ایکسکیوز می آئی ایم ایف صاحب, آپ تو 5 مہینے پاکستان کو پروگرام 9th ریویو کے بعد آپ نے فروری سے لے کے 9 فروری سے 29 جون تک لٹکائے رکھا. تو وہ آپ کا کدھر گیا 6 ارب کا جو آپ کہتے تھے گیپ ہے, 7 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ تو 2.4 ہوا. میں تو میکسیمم اس کو 4 کہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت گہری ایک پلاننگ تھی پاکستان کے خلاف. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں اس وقت بھی کہتا تھا آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ, یہ میری کنوکشن ہے. اور یہ چھوٹا موٹا جو اللہ نے مجھے علم اور تجربہ دیا ہے, الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ایک پیمنٹ جس کا کہتے ہیں یہ بانڈز پے نہیں کریں گے, ایک بانڈ وقت پہ پے کیا, یہ فلاں پیمنٹ نہیں کریں گے, یہ اب کم از کم نئی ڈیٹس آتی تھی, وہ اللہ نے سب کراس کی اور سب چیزوں کو اپنے آنر کیا آن ٹائم. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت ریزیلینس ہے. اس 25 کروڑ کے جو قوم ہے اس میں بہت اللہ کے فضل سے ہے, پوٹینشل ہے. ہمیں اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لانا ہے. وہ ہم سب پالیٹیشین کی ذمہ داری ہے, وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا ہم ہو, ہمیں چاہیے. اور میاں نواز شریف نے کلیئر کر دی 21 اکتوبر کو, انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بڑا اس وقت کوگ مائر ہے, جتنا بڑا یہ بھور بن گیا پاکستان کے لیے, میں چاہوں گا کہ ہر جو ہے پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان میں جو محب وطن ہیں وہ اپنا اس میں اپنا کردار ادا کریں اور مل کے پاکستان کو اس بھور سے نکالیں. تو ان کو تو بڑی کینڈیڈ سپیچ تھی مینار پاکستان میں. پاکستان